الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا اور غزوہ احد 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد غزوہ خندق پیش آیا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان دنوں میں جہاں کھدائیاں ہوئی تھیں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے ایک رات یا چند دن کسی پہاڑ کے دامن میں گزارے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پتھر پر تحریر فرمایا کہ میں اور ابو بکر دونوں آج شام اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تحریر بہت عرصے کے بعد دریافت ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے کیمرہ اس وقت تک ایجاد ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کی تصویریں لی ہیں اور وہ محفوظ ہیں خط کوفی میں۔ بہت خوبصورتی سے یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تحریر فرمائی ہے، اور ایک تحریر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ اسلام میں قدیم ترین چیز یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد خندق سے جب یہ لوگ واپس پلٹے کفار مکہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی، اور آپ نے کہا کہ آج کے بعد ہم ہی جائیں گے اور قریش کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ قریش سب سے بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے، سب سے بڑا خاندان سمجھے جاتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنیادی طور پہ ہاشمی اور قریشی تھے، اس لیے آپ کا نسب 8 اور 9 پشتوں تک عربوں کے ہر قبیلے میں جاتا تھا۔ چنانچہ تمام قبائل آپ کے کسی نہ کسی پشت میں پہنچ کے عزیز لگتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو بہت قریبی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ قریبی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رشتے میں پھوپھی بھی بن جاتی ہیں۔ سیدنا عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما اور سعد رضی اللہ عنہ اور طلحہ اور زبیر، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی شریک تھے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ خندق کے بعد آپ نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا، اور مکہ کی یاد سب لوگوں کو ستاتی تھی، جہاں وہ خدا کے گھر کا طواف کرتے تھے، جہاں وہ شام کی مجلسیں جمتی تھی۔ شامہ اور طفیل جو وہاں بڑے بڑے میدان اور پہاڑ تھے، وہاں کی گھاس وہ اپنے لوگوں گھروں میں لاتے تھے، گھاس خوشبودار تھی۔ وہاں پہ بیٹھ کر وہ شام کی چائے قہوہ جس طرح لوگ پیتے ہیں اس طرح کی چیزیں پیتے تھے، تو یہ سب کو یاد آتی تھی، اتنی زیادہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اشعار بخاری میں آئے ہیں۔ وہ کبھی کبھی رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم مکہ میں جائیں گے، کیا وہ دن بھی آئے گا جب ہم ان وادیوں میں گھومیں گے۔ اس طرح کہ حل یبدون لی شامت و طفیل، شامہ اور طفیل یہ وادیاں، یہ سرسبز چراگاہیں، یہ چیزیں، یہ پہاڑ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور اللہ نے اس خواب کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا کر دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور بیت اللہ میں داخل ہوگے۔ آمینین، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کے بال منڈاؤ گے، مقصرین، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو سر کے بال کاٹیں گے۔ یہ اللہ نے خواب دکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان بھی کیا، اور ذیقعدہ 6 ہجری میں آپ نے تیاری شروع کر دی۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا کردار یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور ان کے کردار کی صحیح نشاندہی اور عکاسی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ حدیبیہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ جو مکہ مکرمہ سے 6 7 برس سے دور تھے وہ امڑ کے آئے، اور 1400 سے 1500 کے درمیان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنیاں بھی چلائیں اور خود بھی سوار ہوئے، اور قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے۔ قصوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، یہ بعد میں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئی تھی، اور قصوہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کا کان کٹا ہوا ہو، یا تو واقعی اس کا کان کٹا ہوا تھا یا یہ کہ اس کا نام قصوہ تھا۔ بہرحال قصوہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پوری جماعت آپ کے ساتھ تھی، اور آپ پہنچے ہیں جب ذوالحلیفہ پہ، تو آپ نے عربوں کے قدیم رسم کے مطابق اپنی اپنی اونٹنیوں کو اور اونٹوں کو سب نے ان کے کوہان پہ چرکا لگایا، اور جو ذرا سا خون نکلا اور بہہ پڑا اس خون سے اونٹوں اور اونٹنیوں کے کوہانوں کو تر کر دیا گیا۔ اونٹوں کے اور اونٹنیوں کے کوہان جب سرخ خون سے تر ہوتے ہوئے نظر آتے تھے تو عربوں میں کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی چیز ہو گئی، اللہ کے گھر میں ذبح کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور ہم اللہ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو بھیجا، اور بنو خزاعہ بہت دیر سے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن بنو خزاعہ کا جتنا عظیم کردار اس وقت میں رہا ہے پھر کبھی بھی نہیں رہا۔ بنو خزاعہ کے آدمی ایک آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو چھپا لیا، یعنی وہ مسلمان ہو گئے، اور آپ نے کہا جاؤ اور جا کر ذرا دیکھو میرے پہنچنے کی خبر قریش کو مل گئی ہوگی اور قریش کیا کر رہے ہیں۔ وہ آدمی بنو خزاعہ کا تھا، وہ گیا اور پلٹا اور اس سے کہا اللہ کے رسول آپ کے خلاف پورے عرب متحد ہو گئے ہیں، ہر قبیلے ہر گاؤں کریے گوٹ پہ پیغام پہنچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ہیں فوج لے کے اور مکہ پہ حملے کا ارادہ کر چکے ہیں، لوگوں آؤ اور مکہ کو بچاؤ، آؤ اور خدا کے گھر کو بچاؤ۔ چنانچہ اتنے قبائل اور اتنے افراد جمع ہو گئے ہیں کہ انسانوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون ان کے تلیہ میں آیا ہے، یعنی جو فارورڈ فوج بھیجی ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ آئے ہیں، اور ان کے ٹارگٹ آپ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ واپس چلے جائیں، آپ چپ رہے اور خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر آپ نے پوچھا خالد کہاں تک پہنچا ہے؟ ان کا غمیم تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات کی، جیومیٹری میں جیسے ٹرائی اینگل بنتی ہے آپ نے اس پہ سفر کیا، اور خالد رضی اللہ عنہ کے بھی پیچھے جا پہنچے، یعنی اہل مکہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ خالد ابن ولید نے جب دیکھا گھوڑوں کی گرد اڑ رہی ہے تو بھاگے اور گھوڑا دوڑا کر پہنچے، مسلمانوں دیکھا اور اس سے فوراً قریش کو پیغام بھجوایا، کہا قریش مکہ گھیر لیا گیا ہے اور جلدی کرو، اور میں اور اکرمہ میرے ساتھ ہے اور ہم لوگ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اہل مکہ قریب اسلحہ لے کے تیار تھے، ادھر مسلمان تیار ہو رہے تھے عمرے کے لیے، اور ہوا یہ کہ بدیل ابن ورقہ خزاعہ کے سردار اٹھے، اس سے بدیل رضی اللہ عنہ کے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا قریش تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ۔ بدیل نے قدیم عربوں میں جب عکاظ والے مکہ والوں کو مارنے آ گئے تھے تو بدیل آئے تھے درمیان میں، اس نے کہا دیکھو مکہ والے مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں، خبردار جو قریش کو کسی نے کہا، اور بدیل آ گئے تھے کسی زمانے میں درمیان میں ان کا قبیلہ
تو قریش بدیل کا بنو خزاعہ کا بڑا احترام کرتے تھے کہ مشکل وقت میں یہ کام آئے. تو بدیل نے کہا تمہیں یاد ہے ہم لوگوں نے تم پہ احسانات کچھ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا تو پھر اس طرح کرو کہ میں خود جاتا ہوں اور جا کے صورتحال کو دیکھتا ہوں بجائے اس کے کہ خون خرابہ ہو. ہم چلتے ہیں. اور ادھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے ایک جگہ تک جا رہے تھے اور اچانک آپ کی اونٹنی کسوا بیٹھ گئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسوا بیٹھ گئی اور کسوا اڑ گئی، اب نہیں اٹھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی عادت بھی نہیں ہے میری اونٹنی کی، اور ایسی بات بھی کچھ نہیں ہے. حابسھا کحابس الفیل، اس نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو مکہ پہنچنے سے روک دیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مکہ چلے جائیں اتنی شدید خون ریزی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حت الوسع جنگ سے بچتے تھے، لیکن جب آ جاتی تھی تو پھر پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے. اس لیے اعتدال کا معاملہ رہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ کو ڈانٹا اور وہ اٹھی اور اٹھ کر حدیبیہ کے دوسرے کنارے پر جا بیٹھی. حدیبیہ وہاں ایک ٹیڑھا سا درخت تھا، یا گاؤں کا نام تھا یا کنواں تھا، اہل تاریخ اس بارے میں مختلف ہیں، لیکن وہاں جا بیٹھی. اور جا بیٹھی تو وہاں پر آئے ہیں حضرت بدیل رضی اللہ عنہ، اور جب وہاں پہ پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کنویں میں پانی نہیں تھا، پانی ختم کر چکے تھے قریش. سارا انہوں نے گویا نچوڑ لیا تھا، اور تھوڑا بہت جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا، اور آپ وہاں تشریف لے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ پانی نہیں مل رہا، 1400-1500 آدمی، پانی کی ایک بوند نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تھوڑا تھوڑا ہے وہ لے آؤ ایک لگن میں. لوگ لے آئے تھوڑا بہت جمع کر کے، اور اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا اس پانی میں رکھ کے، اور انگلیاں پوری طرح ڈوبی نہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے چھوٹ پڑے، اور وہ پوری دیگ لگن جو چیز تھی بھر گیا بڑا برتن اور بہنے لگا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس پانی کو محفوظ کرنے لگے، جانوروں کے لیے، پینے کے لیے، طہارت کے لیے. اور ابن مسعود کہتے تھے میں نے بہت زیادہ اس پانی کو پیا. میں نے کہا میں کہاں محفوظ کرنے کے لیے برتن لینے جاؤں، آج تو جتنا پانی پی لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے، بس یہی زندگی کی ایک چیز. 1400 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو دیکھ رہے تھے. پھر 2-4 دن بعد پھر یہی کیفیت پیش آئی تو آپ نے اپنا ایک تیر دیا، اور جہاں اونٹنی بیٹھی تھی جس کنویں پہ آپ نے کہا اس میں تیر کو مارو اوپر سے. تیر جب وہ تہ تک پہنچا ہے تو آپ نے تھوکا بھی اس میں، اور پھر وہ اٹھا ہے پانی اس کنویں سے اتنی تیزی سے کہ کنواں لبوں تک بھر گیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس پانی کو استعمال کیا، اور آپ کو اطلاع ملی کہ بدیل آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو، یہ ہے سیاست. آپ نے فرمایا بدیل کس راستے سے آ رہا ہے؟ یہاں پہنچنے کے تو بہت سے راستے ہیں. پتہ چلا فلاں راستے. آپ نے فرمایا یہ سارے اونٹ کھڑے کرو. سب سے پہلے بدیل کی نظر ان اونٹوں پہ پڑنی چاہیے، وہ اس وقت تک مشرک تھے. بدیل نے جب اونٹوں کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے تم میں جو وہاں کھڑے ہیں جب بدیل نظر آئے تو اونچی اونچی آواز سے پڑھنا لبیک اللہم لبیک. اور آپ نے کہا میں جانتا ہوں کہ خزاعہ قبیلے کی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ کی چیزوں کا بڑا ہی احترام کرتے ہیں. بدیل نے جب اونٹ دیکھے اور خون میں رنگے ہوئے اور وہ لبیک کی بات سنی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ سب تو عمرے کے لیے آئے ہیں، قریش کو کیا پڑی ہوئی ہے جنگ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ پوری طرح کامیاب رہا. بدیل آئے اور کچھ کہے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بیٹھ گئے اور کہا میں سمجھ گیا ہوں آپ لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں اور قریش آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. میں جاتا ہوں واپس اور جا کے قریش کو سمجھاتا ہوں میں نے آپ کے اونٹ دیکھ لیے، آپ کا تلبیہ سن لیا، میں بالکل مطمئن ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بات لیکن فیصلہ کن کہی. آپ نے کہا بدیل ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. ہم نے اپنی تلواروں کو نیاموں میں رکھا ہوا ہے، کوئی تلوار نہیں نظر آئی. اور دوسری بات تو میں بتاؤں بدیل وہ یہ ہے کہ انہیں جا کر بتاؤ
کہ قریش میرے درمیان سے اور باقی عربوں کے قبائل جتنے ہیں ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، نہ میری مخالفت کریں، نہ لڑیں، ایک مدت کے لیے مجھ سے صلح کر لیں، اس مدت کے بعد پھر ہم آمنے سامنے بیٹھیں گے، اگر یہ دین غالب آ گیا اس میں آ جائیں، نہیں غالب آیا تو پھر جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو مرنا مارنا ہے پھر ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن قریش کو کہو میرے اور عربوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، یہ قبیلہ نہ میرا مقابلہ کرے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم عمرہ بھی نہیں کریں گے اور یہ مدت بھی طے نہیں ہوگی تو پھر خدا کی قسم میں لڑوں گا، میری گردن اتر جائے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، کچھ ہو جائے پھر ان کو بتاؤ کہ ہم بھی ہیں اور تم بھی۔ بدیل سہم گئے اور جا کر بدیل نے کہا، قریش مکہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور قریش مکہ چپ ہو گئے، چپ لگ گئی اور کھڑے ہوئے عروہ ابن مسعود، اور عروہ ابن مسعود کے بھی بڑے احسانات تھے، انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہاری والد کی تمہاری اولاد کی طرح نہیں ہوں؟ مختلف الفاظ آئے ہیں لیکن صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کیا میں تمہاری اولاد کی طرح نہیں ہوں اے عرب کے مشائخ؟ کہا تم ہمارے بیٹے ہو۔ اس نے کہا کہ اور کیا تم میرے والدین کی طرح نہیں ہو؟ میں تمہارے یہاں آیا ہوں، مکہ میں قبیلے نے پناہ، ان کا بالکل ٹھیک کہتے، ان کا مجھ پہ کوئی الزام، ان کا کوئی الزام نہیں۔ اس نے کہا بدیل نے جو پیغام پہنچایا ہے نہ جلدی کرو لڑائی میں جاتا ہوں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں، بھلی باتیں اس شخص نے پیغام بھیجا ہے، مذاکرات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا۔ دوسری سفارت کے گئی اور عروہ ابن مسعود جو بعد میں صحابی ہوئے رضی اللہ عنہ وہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دو آدمی کھڑے تھے، سر سے پاؤں تک لوہے میں ملبوس، اور کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ ایک کون ہے اور یہ دوسرا کون ہے۔ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عروہ نے بات شروع کی اور اس سے کہا میں آپ سے ایک بات شروع میں کہتا ہوں، آپ فوج لے کے آئے ہیں، آپ لڑیں گے؟ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک آدمی اپنی چچاؤں تایوں کو مار دے، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو مار دے اور پھر فخر کرے؟ اب کیا کر لیں گے؟ قریش کو مار دیں گے؟ پھر اس کے بعد کیا عزت رہے گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، لڑائی کی تو آپ نے بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا میری بات سنیں آپ اور کسی طرح صلح کر لیں، آپ واپس جائیں، اور اللہ کی قسم قریش طے کر چکے ہیں کہ اس سال آپ حرم میں داخل نہیں ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور اس نے بھی جملہ کہا، اس نے کہا یہ اگر جنگ چھڑی نا تو یہ جو بھانت بھانت کے اور قبیلے قبیلے کے اور یہ اوباش گالی دی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اس نے کہا یہ جو اوباش آوارہ لڑکے یہ جو تم نے جمع کیے ہوئے ہیں نا، جنگ کا پانسا پلٹا ایک آدمی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں نظر آئے۔ اوہو، یہ جملہ اس نے کہہ دیا اور ایک آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو آدمی تھے، اس نے کہا اے عروہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہتے ہیں امسس بغیر لات، جا اور لات جو دیوی ہے اس کی پیشاب کی جگہ کو چوس۔ یہ ہندو اور عرب یہ دونوں انسانوں کے اعضاء کو چوستے تھے اور اسی عبادت سمجھتے تھے۔ یہ اس آدمی نے کہا، اس کا امسس بغیر، جا اور ایسے کر۔ تو کہتا ہے ہم چھوڑ جائیں گے؟ خدا کی قسم تو دیکھے گا اگر جنگ ہوئی تو۔ عروہ حیران پریشان کہ میں سفیر ہوں، یہ آدمی کو اس کا یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا یہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس نے گالی دی تھی اس کا جواب بھی انہوں نے ویسے ہی ٹکا کے دیا اور اس نے کہا ابو بکر اگر تمہارے احسانات نہ ہوتے مجھ پہ تو میں دیکھتا مجھے گالی دینے والا ماں نے کون جنا ہے۔ چپ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش تھے اور پھر عروہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا
اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانا شروع کیا، جیسے ہوتا ہے کہ مان جائیں، چلے جائیں، نہ کریں، نہ عمرے پہ اصرار فرمائیں، چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو اس نے 2-4 بار ہاتھ لگایا، جو دوسرا کھڑا تھا اس نے تلوار کا قبضہ مارا اس کے ہاتھ پہ اور کہا عروہ نیچے کر ہاتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، خدا کی قسم ہمارے ہوتے ہوئے کوئی مشرک ناپاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو لے، ڈوب مرے ہم، خبردار جو ہاتھ لگایا آپ اس کا یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغیرہ ہے۔ اس نے کہا اچھا مغیرہ تم ہو، تمہیں یاد ہے تم نے جاہلیت میں مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہو گئی تھی اور انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال ضبط کر لیا اور پھر وہ بھاگے مدینہ منورہ اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، یہ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مال سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جن سے لوٹا ہے وہ جانے، تم جانو، مجھے اسلام قبول ہے۔ عروہ نے مغیرہ کی جان بچائی تھی، اس نے کہا اچھا قتل بھی کرتے ہو، مال بھی لوٹتے ہو، پھر میں بیچ میں پڑ کے اپنا مال دے کے تمہیں بچاؤں، اور آج میرے ساتھ یہ سلوک کہ میرے خدا کی قسم اگر میں سفارت میں نہ آیا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ کیا چیز۔ بات ختم ہو گئی، ناکام ہوئی سفارت اور عروہ چلے گئے۔ عروہ نے جا کے قریش کو جمع کیا اور اس نے کہا میں قریش تمہیں ایک بات بتاؤں۔ سارے قریش جمع تھے کہ سفیر کیا لایا ہے؟ اسے کہا اللہ کی قسم میں نے کیسر اور کسرا کے دربار دیکھے، خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں لیکن کسی کو نہیں دیکھا جو اتنی محبت اپنے قائد سے کرتا ہو جتنا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں اور وہ تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ بلغم سے گلا صاف کرتے ہیں، لوگ بلغم زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ وضو کرتے ہیں اور ان کے قطرے پانی کے جسم مبارک سے نیچے گرنے نہیں دیتے، ایسے ایک دوسرے کے سے بڑھ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مجھے تو لگا یہ لڑ پڑیں گے اور قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں، ان کے سر جھک جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں سناٹا طاری ہو جاتا ہے، پن ڈراپ سائلنس، کوئی آدمی ہاں نہیں کر سکتا، ہوں نہیں کر سکتا، اور یہ اتنے لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار ہیں، میں نے دنیا میں ایسی محبت والے لوگ نہیں دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور یہ چیزیں یہ محبت ہی تھی، یہ تعلق ہی تھا۔ امت میں کئی لوگ ایسے گزرے ہیں، گرنا شروع کریں شام ہو جائے جن کے وضو کا پانی لوگ نہیں گرنے دیتے تھے، محبت ہی ہے۔ جن کی بنیادیں نفرت پہ ہوں اور جن کی شخصیتیں نفرت پہ ہوں وہ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پاؤں دھوتے تھے اور ان کے مرید زمین پہ پانی نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے مکتوبات میں کتنے ہی امت میں لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ اب اسے بدعت اور کیا کیا کہتے ہیں۔ ہمیں کوئی سیاست سے طاہر القادری صاحب سے تعلق نہیں ہے، لیکن طاہر القادری صاحب جب آئے تھے اور وہ تھوکتے تھے اور لوگ اس کو اٹھا لیتے تھے تو بہت لوگوں نے اعتراض اور گالیاں اور یہ وہ، ہم نے کہا وہ اٹھا رہے ہیں جنہیں ان سے محبت ہے، اور یہ پوری آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے، کس کس کو تم تانے دو گے اور کس کس کو برا کہو گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اس لیے جو محبتوں کی وادی سے گزرتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد اب چپ ہو گئے، پھر آپ نے کہا اچھا بھئی اب ہماری طرف سے سفارت جانی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت بھیجنے کا ارادہ کیا۔ قریش مکہ نے کہا عروہ تم اور بدیل دونوں کی سفارتیں ناکام رہیں، اب خالد کو کہا ایک دستہ بھیجو، شب خون مارو، جتنے مار سکتے ہیں مار۔ دستہ پہنچا، حملہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو اڑا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، اتنے ٹھنڈے مزاج کے تھے، انہیں بلایا اور فرمایا آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، اور کہا جاؤ، سب کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی
لوگ آپ کی بیٹیوں کو باتیں کرتے ہیں، اب آپ کیوں نہیں جواب دیتے؟ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے شکایت سنتے رہے۔ یہ ٹھنڈا مزاج قائدین کا مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کر دیا، فرمایا عمر جاؤ، اور ہماری طرف سے سفارت جائے گی مذاکرات کرنے کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ کا اللہ کے رسول، ایک تو میرا مزاج ایسا ہے، دوسرے شدید نفرت ہے قریش میں میرے، مجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے، آپ اگر کسی اور کو بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی بتاؤ، ان کا عثمان کو بھیجے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گئے، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش ابن امیہ کو بھیجا اور کہا خراش جاؤ اور میری طرف سے پیغام پہنچاؤ، میری اونٹنی پہ بیٹھ کے جاؤ۔ قریش مکہ نے دیکھ لیا تھا عروہ کے ساتھ جو ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی داخل ہوئی اور انہوں نے خراش ابن امیہ کو قید کر لیا۔ کہتے رہ گئے کہ میں سفیر ہوں، ان کا کوئی سفارت نہیں ہے، مار دیں گے تمہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اطلاع ملی، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ ہے ٹھنڈک مزاج کا، اپنا کوئی بات نہیں، عمر تم جاؤ۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور قریش مکہ نے انہیں قید کر لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی قید کی خبر پہنچی ہے، یہاں کے قتل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک درخت کے نیچے، اور عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ یہ سب لوگ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں، اور میں تو جنگ کے لیے زرہ پہن رہا ہوں۔ عبداللہ گئے واپس آئے اور کہا ابا وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھاگا اور جا کر میں نے بیعت کی۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لی تھی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جب نکلی ہیں تو انہوں نے بھی یہی سے استدلال فرمایا تھا، انہوں نے کہا عثمان کے خون پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، ہم عثمان کے خون کا بدلہ کیوں نہیں لیں گے، ہم بھی لیں گے۔ یہ تھا جس میں معاویہ، طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ہو گئی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ وہ بیعت ایسی زبردست تھی کہ آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہی آنے لگی، اور اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا، اس یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، وعلم ما فی قلوبہم، ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں کا ایمان، اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اپنی، میں جانتا ہوں ان کا کتنا ایمان ہے، اور انزل اللہ سکینتہ علیہم، اللہ نے کہا ہم نے سکون ان پہ نازل کیا ہے، اور ہم نے سب کو معاف کر دیا، اگلی پچھلی لغزشیں جو بھی بیعت رضوان میں شریک ہو۔ بیعت رضوان تو ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس بیعت میں عثمان بھی شامل ہو۔ آپ نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا دایاں، اور کہا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ لوگوں نے کہا آپ کا ہاتھ۔ بایاں ہاتھ، فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہا آپ نے کہا نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دیکھو عثمان کے ہاتھ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی اس بیعت میں داخل فرما لیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھو قریش کیا کرتے ہیں۔ اطلاع آئی کہ عثمان زندہ ہیں، اور حدیبیہ کا آخری مرحلہ شروع ہوا، ایک آدمی آیا اور آپ نے اسے دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ شریر آدمی ہے، نہیں صلح انہیں دیکھا۔ پھر اگلے دن صبح کی نماز پڑھائی اور آپ نے کہا قریش نے کسی کو بھیجا ہے، لوگوں نے کہا سہیل کو بھیجا، اپنے الان سہل اللہ امرکم، سہیل آیا ہے تو اب معاملہ سہل ہو گیا، آسان ہو گیا۔ سہیل رضی اللہ عنہ کی سب سے طویل گفتگو ہوئی ہے، بیٹھے رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ طے پایا ہے، جس پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار سامنے آتا ہے کہ سہیل کے ساتھ کیا بات ہوئی، اور اس موقع پہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا، کہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں۔